عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ رحمتیں برکتیں نچھاور کر رہا ہے۔ آج کی اس براڈ کے سیشن میں جس موضوع پر ہم بات کریں گے کہ اللہ رب العزت نے مومنین پر سب سے بڑا احسان کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات جل وحدہ لا شریک ہم سب کو حق کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا حبیب عطا کیا ہے۔ احسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار ہیں جن کا کوئی بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا، لیکن کسی احسان کا ذکر خالق کائنات جل وحدہ لا شریک نے ایسے نہیں کیا کہ جس طرح اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج کر کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ مومن کا مطلب ہے ماننے والا۔ مومن کا کیا مطلب ہے؟ ماننے والا، کہ ہم نے ماننے والوں پر احسان کیا ہے۔ اور ماننے والے کون ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، ماننے والوں کی نشانیاں یہ ہیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا حبیب عطا کیا ہے۔ کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے۔ والی دو جہاں، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے۔ اے حبیب خدا تیری
کیا بات ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد رکھو کہ جو مومن ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی ہے، پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل آئے، اللہ کی رحمت آئے تو پھر تم نے خوشی کرنی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے میلاد کس طرح کی خوشی ہے اور میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد منایا کیوں جاتا ہے؟ میلاد دو وجہ سے منایا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ جو مناتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہوگا، باقی لوگوں کو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جو مناتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اس لیے منایا جاتا ہے، اور میلاد کا مطلب ہے آنے کی خوشی، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی خوشی۔ میلاد دو وجہ سے منایا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھے۔ میلاد کی دو وجہ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں۔ اگر آپ درخت کو اشارہ کرتے ہیں، درخت چل کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اگر آپ پیالے میں اپنی انگلیاں رکھ دیتے ہیں تو رب کائنات جل وحدہ لا شریک انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اگر میرے نبی پاک علیہ السلام کھاری کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، وہ کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام چاند کو اشارہ کرتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرے نبی ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتے ہیں، جناب مولا علی مرتضیٰ کے لیے مقام اثر پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر بادلوں کو اشارہ کرتے ہیں تو مدینہ پاک کی حدود سے بادل باہر نکل جاتے ہیں۔ فرمایا محبوب ہر نبی کو ہم نے معجزے دے کر بھیجا ہے، کسی کو 1، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 100، لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے چاند کی، جب باری آئی شب اسراء کے دولہا کی، فرمایا محبوب 1، 5، 10 کی بات نہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجوں گا۔ چہرہ والضحیٰ ہوگا، زلف واللیل اذا سجا ہوں گی، مار اذ رمیت ما رمیت ہوگی، ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم ہوں گی، زبان یوحا الیہ کی ہوگی، زلف واللیل اذا سجا ہوگی۔ ہاں جی، اور قرآن اور صاحب قرآن کی شان پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ شداں مداں زیراں زبراں وچ تعریف دے آئیاں، پیامہ لوکاں سمجھ نہ کائی خاصاں رمزاں پائیاں۔ عام لوگ میرے نبی کی شان کو نہیں سمجھ سکتے، اور جنہوں نے شان کو سمجھا ہے وہ آج بھی ایک دائیں لیٹا ہوا ہے اور ایک بائیں لیٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا۔ میلاد شریف کو بدعت کہنے والوں، تم نے بدعت کا مطلب ہی غلط سمجھا ہے۔ ان کے خیال میں بدعت اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کے بعد ہو، اور یاد رکھو کئی ایسی چیزیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں نہیں تھی، اب ہیں۔ ہر چیز کو بدعت کہنا، اور یہ پتہ نہیں کس کتاب سے انہوں نے بدعت اور شرک کا فتویٰ نکال کے رکھا ہوا ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت مشرک، حضور کی ساری امت بدعتی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یاد رکھنا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میری بات مومن سمجھیں گے، میری بات ایمان والے سمجھیں گے، میری بات ماننے والے سمجھیں گے، اور ماننے والوں کی صفات میں نے بیان کر دی ہیں، ماننے والوں کی صفات میں نے بیان کر دی ہیں۔ ماننے والا کہا کیا کسے جاتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ماننے والا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ماننے والا ہے۔ لقد من اللہ، اور صحابہ کرام، اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ کے اس احسان کا ذکر کس طرح کیا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجالس کو جہاں انبیاء کا ذکر ہوتا تھا کس طرح پسند کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھ کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے کلیم اللہ بنایا ہے، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے روح اللہ بنایا ہے۔ تیرے اور میرے نبی کا گزر ہوا، فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہاری اس مجلس سے خوش ہوا جہاں تم بیٹھ کر انبیاء کا ذکر کر رہے ہو، لیکن الا وانا حبیب اللہ، لیکن خبردار ہو جاؤ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ یاد رکھیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ جو رسول ہیں ان میں بھی درجات ہیں، یہ یاد رکھیے، یہ جو رسول ہیں ان میں بھی درجات ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی آئے نبوت کا تاج پہن کر، الہامی کتابیں لے کر، صحیفے لے کر، ان میں بھی درجات ہیں، لیکن سب سے بڑا درجہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ سے کلام کیا ہے، اور میرے نبی نے کلام بھی کیا ہے اور دیکھا بھی ہے۔ رأیت ربی فی احسن صورت، ہم اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کا احسان اس نبی کو کیوں نہ کہیں جو اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین اور جمیل صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب سے وہ سب کچھ لیا جو میرا رب مجھے دینا چاہتا تھا۔ جب شب معراج حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر رب کائنات نے اپنے دونوں دستے قدرت رکھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے رب نے شب معراج میرے کندھوں کے اوپر اپنے دستے قدرت رکھے تو میں نے ٹھنڈک محسوس کی۔ اس وقت میں نے اپنے رب سے جو کچھ لینا تھا سب کچھ لے لیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یار کبھی کوئی محبوب بھی کسے دیتا ہے؟ میرا یا تیرا کوئی محبوب بن جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کو کوئی غیر کی نظر نہ دیکھے، اور ہم جس نبی کے امتی ہیں، اللہ کا احسان عظیم نہیں کہ رب نے ہمیں جانوروں میں پیدا نہیں کیا، انسانوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا احسان عظیم نہیں ہے کہ رب کائنات نے ہمیں پھر انسانوں میں پیدا کر کے مسلمان پیدا کیا ہے۔ پھر رب کائنات نے سب سے بڑا جو احسان کیا ہے مسلمانوں میں پیدا کیا اور اس امت میں پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس امت میں پیدا کیا جس امت کو اللہ نے لا ریب کتاب، اپنے محبوب پر نازل ہونے والی آخری کتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے، اس میں بہترین امت کہا ہے، بہترین امت کہا ہے۔ اور ہمیں رب کائنات نے بہترین امت میں پیدا کیا ہے۔
اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے۔ تو کبھی کوئی محبوب بھی کسی کو دیتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا، لقد من اللہ، لیکن مومنوں کو عطا کیا، ماننے والوں کو عطا کیا۔ نبی کی شان بیان کرتے وقت کنجوسی کرنے والوں کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور ہم آپ کی شان کس طرح بیان کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنا، اس کے علاوہ تمہاری زبانوں سے میری شان میں جو کچھ بھی نکلے وہ شرک نہیں ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم یا حبیب اللہ کہتے ہیں، ہم یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہیں، ہم یا حبیب اللہ اسما قالنا کہتے ہیں، ہم کبھی نبی پاک کو یا ایھا المزمل کہتے ہیں، کبھی یا ایھا المدثر کہتے ہیں۔ القابات دے دے کر رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب کو ایسے نہ پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے لے کر پکارتے ہو۔ میرے محبوب کو جب بھی پکارنا القابات دے کر پکارنا، اور رب کائنات نے یہ ادب قرآن میں خود بتایا، یاسین، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ لوگوں کو یا سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو صیغہ ندا کا ہے، پکارنے کا ہے، پکارنا تو صرف اللہ کو چاہیے۔ اور یاد رکھیے خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں، مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اور خدا کی خدائی کہاں تک نہیں ہے، کہاں تک نہیں ہے، کہاں نہیں ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمانوں سے لے کر لامکاں تک، لامکاں سے لے کر تحت الثری تک، جہاں خدا کی خدائی ہے اور اس ساری خدائی کے مالک و مختار میرے مصطفیٰ ہیں، وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، ارے جس کا کھانا اسی کا گانا۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم انہی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں، انہی کے سب ہم گیت گا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک تقاضا کرتی ہے اپنے اخلاقیات درست کرو۔ ہمارے اخلاقیات اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی اس زبان سے گالی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد شریف منانے کی وجہ سے تم لوگوں نے سیرت کے موضوع کو چھوڑ دیا ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سیرت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے میلاد النبی کی خوشیوں کی وجہ سے سیرت کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہی بیان کر رہا ہوں نا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کی بیان کر رہا ہوں نا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو ماننے سے پہلے حضور کی آمد کو ماننا ضروری ہے۔ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو تسلیم نہیں کیا وہ حضور کی سیرت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ اس لیے پہلے آمد ہوئی، پھر اس آمد کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ اسے سیرت کہتے ہیں، اور یہ سیرت بیان کر رہا ہوں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہمیں اخلاقیات کا درس دیتی ہے، ہمیں زبانوں سے زہر اگلنے کا درس نہیں دیتی، ہمیں اپنے رویوں سے لوگوں کو دور کرنے کا درس نہیں دیتی۔ اسی نبی جس نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں، اسی نبی نے یہ جو بروڈ پر آ کر لوگ گالیاں نکال کے چلے جاتے ہیں، ایسی ایسی غلیظ قسم کی گالیاں، اور دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی شان یہ ہے
تیرے اور میرے نبی نے فرمایا ہے. یہ سیرت ہے نا. آپ کو یہ پرابلم ہے نا کہ یہ جو میلاد شریف منانے والے ان لوگوں نے لوگوں کو سیرت سے دور کر دیا، سیرت بیان نہیں کرتے. تو میلاد النبی کے اجتماعات میں، جلوسوں میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہی بیان کی جاتی ہے نا. تلاوت ہوتی ہے، ذکر الہی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہی بیان کی جاتی ہے نا. اور کیا کچھ بیان کیا جاتا ہے. اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان، اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تمہارے ہاتھوں سے کون مسلمان محفوظ ہے؟ سارے مسلمان مشرک، سارے مسلمان بدعتی. جسے تم چاہتے ہو کافر بنا دیتے ہو، جسے تم چاہتے ہو جہنمی بنا دیتے ہو. یعنی تمہارے پاس یہ کہاں سے اختیار آیا ہے کہ ایک مسلمان جو اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی ختم نبوت کو بھی مانتا ہے، تم اسے بدعتی بھی کہتے ہو، مشرک بھی کہتے ہو، تمہارے طاقت میں ہوتا ہے تو اسے کافر بھی کہہ دیتے. تو پھر پوری دنیا میں مسلمان کون ہے؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نے تمہیں یہی کچھ سکھایا ہے؟ کیا حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نے تم لوگوں کو یہی کچھ سکھایا ہے؟ اللہ کے نبی کی تو سیرت یہ ہے کہ پتھر مارن والے یارا جے میرے ولامے، لاواں سینے نال میں تینوں سدھے جنت جامے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے لیے ہی احسان نہیں ہے، ساری کائنات کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر دنیا کی ہر شے نے اللہ کے نبی کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا. دنیا کی ہر مخلوق نے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا احسان سمجھا. اور یاد رکھو اگر حضور تشریف نہ لاتے کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. نہ زمین، نہ زمان، نہ شمس، نہ قمر، نہ برگ، نہ ثمر، نہ دن، نہ رات، کچھ بھی نہ ہوتا. اور یہ یاد رکھو اگر سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری نہ ہوتی، اللہ اپنی وحدانیت کا اظہار بھی نہ کرتا. یہ تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک کا صدقہ ہے. اسی لیے رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ. او مومنو تم سنو، اس میں شک نہ کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک خود کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے بے شک اس وقت مومنوں پر احسان کیا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مومنوں میں بھیجا. اور یاد رکھنا نبی ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی عالم ارواح میں بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. کئی لوگ تو اپنے آپ کو جو مسلمان کہنے والے، اللہ کی توحید کی زیادہ فکر کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، اس سے پہلے نبی نہیں تھے. استغفر اللہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوئی جا رہی تھی. فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوئی جا رہی تھی. جی وعلیکم السلام. 3.5 درہم پر کے جی. سامان کتنا ہے، کب اٹھانا ہے، کہاں سے اٹھانا ہے، کرنٹ لوکیشن بھی سینڈ کرو. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. یہ 40 سال کے بعد صرف ہم لوگوں کے لیے، کائنات کے لیے
ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام، اور یہ یاد رکھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ والی آیت سنی آپ نے؟ فرشتے جناب آدم علیہ السلام کے پتلے کا ایسے طواف کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ایک چمکنے والے نور کو دیکھا، وہ نور کس کا تھا؟ وہ نور کس کا تھا؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ یہ جو قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا ایک نور اور اس کے ساتھ روشن کتاب، دو چیزوں کا ذکر ہے نا، ایک نور کا ذکر ہے اور ایک روشن کتاب کا ذکر ہے۔ یہ نور سے مراد کون ہے؟ اے سی اور فریج نہیں جا رہا، باقی سامان کا جو نارمل سامان ہے 3.5 درہم پر کے جی۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں جو نور اور کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، نور سے مراد حضور سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور جو نور جناب آدم علیہ السلام کے پیشانی میں چمک رہا تھا، فرشتے طواف کرتے ہیں، جناب آدم علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ والسلام۔ تو جناب آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو یہاں تک، کچھ مصروفیات کی وجہ سے براڈ کو مجھے بند کرنا پڑے گا، تو باقی انشاءاللہ تعالی کنٹینیو رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔